الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ نے ہماری حیات انسانی کے لیے حفاظت کی تدبیر ہمارے لیے مقرر کی ہے، اس کو اپنی زندگی کا منشور بنانے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو ملحوظ رکھ کر اپنی راستہ مقرر کرنے کی نصیحت بھی کرتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں۔ گزشتہ خطبوں میں عرض ہوا تھا کہ جو ہم نہیں متوجہ ہوتے کہ تقوی کی ضرورت کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آج کا جو ابھی بالغ نہیں ہوا وہ بچہ بھی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا۔ دن رات پہلے سے زندگی بہت تیز ہو گئی ہے اور بہت پھونک پھونک کر ہم زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جلب منفعت بھی فطری ہے اور دفع ضرر بھی فطری ہے۔ جس کو ہم نے ضرر سمجھا ہے اس سے تو بچتے ہیں، لیکن عرض کیا تھا کہ جب تک ہمیں اپنی شناخت نہ ہو، جب تک ہمیں مقصد حیات معلوم نہ ہو، اس وقت تک بعض اوقات ہم جس سے دفاع کر رہے ہوتے ہیں اس سے دفاع نہیں کرنا چاہیے ہوتا، اور جس سے بہت ضروری ہے حیات انسانی کی بقا کے لیے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر سے اور قرآن و اہل بیت کی بتائی ہوئی انسانی شناخت سے ہم دور ہیں تو انسانیت آپ یہ کم و بیش اس کو درک کرتے ہونے، لیکن ہم جتنا درک کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہر دور میں اور اس دور میں بالخصوص انسانیت خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ انسانیت اپنی یعنی حیات طیبہ پر لگے ہوئے زخموں سے چور چور ہے۔ انسانیت کوئی راہ ڈھونڈنا چاہتی ہے لیکن بند گلی میں آ کر رکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دینی احکامات جن میں سے ایک نماز جمعہ ہے، اکثریت اس کو اہمیت ہی نہیں دیتی، جو دیتے ہیں وہ پھر یعنی اس کا جو اہم رکن ہے خطبہ، جس میں ہم نے یہاں سے لے کے جانا ہوتا ہے منشور حیات، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ میرے علاوہ آپ پر بھی فرض ہے کہ مومنین کو تذکر دیں کہ خطبہ جمعہ یہ اصلی غرض ہے جمعہ ادا ہونے کی، وگرنہ نماز جماعت کے ساتھ اگر ادا کرنا غرض ہوتی نماز جمعہ کی، جو اکثر مومنین یہی سمجھتے ہیں، تو پھر نماز جماعت تو اس کے علاوہ بھی مساجد میں ہو رہی ہوتی ہے۔ مقدمتاً عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے تو نہیں تحقیق کی،
اور مسلمانوں کا ہی حق تھا کہ ان کی تحقیق سے لوگ استفادہ کرتے، لیکن جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے کی ہے، انہوں نے جو ہدف زندگی مقرر کیا ہے، اس کے لیے میں نے ایک علمی نکتہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہدف تک پہنچنے کے لیے اہداف کی قسمیں ہیں۔ ایک ہدف ابتدائی ہوتا ہے آخری ہدف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، متوسط ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہدف نہائی ہوتا ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی، اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو سکول بھیجنا ہدف ہے، لیکن سکول بھیجنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا۔ یوں بھی نہیں ہے کہ اس سے درگزر کر جائیں، چونکہ یہ ڈاکٹر بنانے کے لیے جنہیں آخری نہیں ہے ہدف، تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہدف کا معنی یہ ہے کہ اس کو ملحوظ رکھنا ہے، لیکن یہ آخری ہدف نہیں ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد جو سبجیکٹس ایک ڈاکٹر بننے کے لیے جن کا چوز کرنا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر بننے کے لیے اس سبجیکٹ کو، اگر آرٹ پڑھتا رہے یہ بچہ پھر بھی پڑھ رہا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں بن رہا، یہ ہدف متوسط ہے۔ اس کو بھی اگر ہم اس سے روگردانی کریں نہیں پہنچ سکتے ہدف تک، لیکن یہ آخری ہدف نہیں ہے۔ ان دو مراحل سے گزر کر اس کے آگے وہ مقصد ہے جس سے یہاں سے گزر کر جانا ہے۔ عرض کیا تھا کہ ایک ٹرم ہے اسلامی جو روایات میں بھی ہے، اور جہاں انبیاء کے اور خصوصاً ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے، جن آیات میں وہاں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پیغمبر آئے ہیں ہمیں ہدف تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں نا، وہ ہدف یہاں بیان ہو رہا، یہاں اس ہدف متوسط کی طرف اشارہ ہے۔ تزکیہ آخری ہدف نہیں ہے، تزکیہ کے ذریعے ہم نے انسانی منزل تک پہنچنا ہے۔ جیسے دوسری جگہوں پر جنہیں اور دوسرے جو اس کے آگے اہداف ہیں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ وہ یاد کیا تھا کہ جو اہداف ابتدائیہ اور متوسط ہے ان کو عبور کرنا اور صحیح طریقے سے ان میں رہ جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو اصل ان سے روگردانی کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لینا اور اس سے عبور کرنا، وہاں ضرورت سے زیادہ نہ رکنا، اس کا نام عرض کیا تھا کہ پودے کی مثال دی تھی کہ پودا جس پر پھل لگنا ہے اس کو خوب پانی اور اس کی ساری ضروریات مہیا کرتا ہے باغبان، لیکن پھل لگنے سے پہلے اس پر ایک مرحلہ آتا ہے جہاں اس کا سایہ بہت بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی شاخیں بہت جھاڑی دار ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں کا آ کر وہ باغبان کچھ شاخیں اس مرحلے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ گھوڑا جس کو میدان میں دوڑ لگانی ہے، جس نے مقابلہ جیتنا ہے، اس کو بہت زیادہ خوراک مہیا کرتا ہے اس کا جو مربی ہوتا ہے گھوڑے کا، سائز جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو بہت، لاہور میں رہ رہے ہیں، یہاں وہ ڈربی کلب بھی ہے، جو وہاں جا کر دیکھیں، جو آپ کو خوراک مہیا نہیں ہوتی وہ ان گھوڑوں کو ہوتی ہے۔ یہ اس میں مبالغہ نہیں ہے،
ایک مہینے میں لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے بجٹ جو ان کی خوراک کا ہے. لیکن جو ہی وہ جنہیں خوراک اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ موٹا ہو, وہ پلے بڑھے, لیکن ہاتھ میں چابک لے کر پسینے نکل رہے ہوتے ہیں, گر رہا ہوتا ہے ایسے نہر کی طرح, اس سے وہ مار مار کے اس کو تمرین کراتا ہے جس سے اس کا بدن گھٹتا ہے. وہ جو اتنا بڑھ رہا تھا کہ اس پر سواری نہ کر سکے, پیٹ اگر گھوڑے کا چند فٹ ہو جائے تو اس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے, نہیں بیٹھا جا سکتا. چونکہ موٹا ہونا اہداف میں سے ہے اس کے. جو دبلا پتلا ہے, جو کمزور ہے, وہ دوڑ نہیں جیت سکتا. لیکن موٹا ہونا یہ آخری ہدف, یہ موٹا کر رہا تھا کہ اس پر سواری ہو اور یہ اچھی طرح دوڑ سکے. وہاں وہ جو اس کو مار مار کر اس کے بدن کو پھر پتلا کرتا ہے, وہی جو دی ہوئی خوراک ہے اس کے پسینے سے وہ اس کو کھلایا ہوا گھی نکالتا ہے. اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ اس باغبان سے یا اس سائز سے آپ پوچھیں کہ اس پودے کو اتنی خوراک دی تھی پھر کاٹ رہا ہے, اس گھوڑے کو اتنا کھلایا تھا پھر اس کو دبلا کر رہا ہے. وہ کہے گا اگر یہ کام اس پودے اور اس جانور کے ساتھ نہ کیا جائے یہ ہدف سے رہ جائے گا. اس کی قیمت گھوڑے کی اس کے موٹاپے پہ نہیں لگنی, اس کی دوڑ سے لگنی ہے. اس فروٹ کے پودے کی قیمت اس کے سائے سے نہیں ہے, اس پر لگنے والے پھل سے ہے. ایک میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے, بہت اچھی ان کی ہیں مباحث سوشل میڈیا پہ, پروفیسر جاوید اقبال صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن عرض کیا ہے کہ چونکہ ان کے مطالعے میں وہی مغربی کتابیں ہیں, ایک جگہ پر آ کر بہت خوبصورت بات کر کے وہ رک جاتے ہیں جہاں آگے ان کو راستہ نہیں ملتا. توجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو انسان اصل وہ ایک جگہ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان اب جو نہیں پاپ رہا, جو مفقود ہو گیا ہے, اتنا سرمایہ لوگوں کے پاس آ گیا ہے کہ بینکوں میں رکھنا اپنے ملک میں نہیں رکھتے, بیرون ملک جا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں 20 سادہ نسل آئیں تو وہ سرمایہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن سرمایہ جس کے لیے کمایا جاتا ہے ان کو سکون حاصل نہیں ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ باوجود اس کے کہ جن کو آپ نے اہداف زندگی سمجھا ہوا ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان ہے. ابھی مسلمانوں نے, مومنین نے ووٹ دینے ہیں کس بنا پر کہ یہ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے. خطبہ جمعہ کا یہ مقصد ہے کہ کم از کم مومنین اپنی جہت مشخص کریں. روٹی کپڑا مکان ہدف ہے, لیکن ہدف نہائی آپ کا نہیں ہے. آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, آپ جناب امیر کے ماننے والے ہیں, آپ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کو ماننے والے ہیں. روٹی کپڑا مکان ان کے پاس بھی ہے جن کے پاس قرآن اور علی نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. رسول اور اللہ کی جب وہ بلائیں تو استجابت کرو تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کریں.
میرے اللہ حیات تو ہم نے جو میڈیکل سائنس سے پوچھی ہے وہ خون چل رہا ہے, سانس چل رہا ہے, پھیپھڑا صحیح ہے, ہارٹ صحیح ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے مردہ ہو. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہہ رہے فالصورۃ صورۃ الانسان والقلب قلب الحیوان. یہ درندے ہو جو پھر رہے ہو. یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ماحول ہے جس میں ایک دن 81 انسانوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں, یہ جن میں سجدہ ریز نمازیوں کے بدن کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, یہ الصورۃ صورۃ الانسان والقلب قلب الحیوان. یہ درندہ ہے, یہ بھیڑیا ہے, یہ خونخوار ہے. کون سی حیات عطا کرنی ہے قرآن مجید نے؟ اگر روٹی کپڑا مکان حیات ہوتا, اگر پھیپھڑا اور ہارٹ کا صحیح ہونا یہ حیات انسانی ہوتا, پھر یہ تو اس کے پاس ہے جس کے پاس قرآن اور علی نہیں ہے. تلاش کرے خطبہ جمعہ میں آ کے کہ وہ حیات کون سی ہے جو ہمیں قرآن نے عطا کرنی ہے. وہ حیات کون سی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس قرآن نہیں ہے؟ ہے سوال, تلاش کریں. وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ خوشی کا راز بتا رہے تھے کہ کب, انہوں نے کہا کہ 4 کیو ہے انسان میں. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے انسان, اس میں 4 انسان ہیں اصل میں. وہ چاروں جب سیٹ ہوں گے پھر یہ خوش نظر آئے گا. کہیں سے بھی ڈسٹربنس ہو جائے تو پھر یہ خوش نظر نہیں آ سکتا. بارہا معذرت کی ہے, اب پہلے سردی ہوتی تھی اب گرمی ہے, اور جو نہ سنے ہوئے خطبے ہیں ان سے گرمی اور زیادہ ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا. ان نے کہا پہلا ہے پی کیو, فزیکل کویشنٹ. یہ اہداف ہیں, یعنی اسلام نے ان سے روگردانی کا نہیں کہا. فزیکلی انسان کو تندرست ہونا چاہیے, جس کی فزیکل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر روز کی زندگی میں ایک وقت آپ کا ہونا چاہیے جس میں آپ کی جسمانی جائز لذات ہیں ان کو وقت دیں. اگر ان کو وقت نہ دیا تو آپ نماز شب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. جو فزیکلی اب سیٹ ہے وہ عبادت صحیح انجام نہیں دے سکتا, وہ مناجات صحیح نہیں کر سکتا. دعائے عرفہ کے اعمال میں ہے, مولانا تشریف فرما ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو دعائے عرفہ پڑھنے میں اس ویکنس کی وجہ سے آپ کو جس طرح وہ حال پیدا ہونا چاہیے دعا کا وہ نہیں ہوتا, تو روزہ نہ رکھو. چونکہ روز مناجات ہے روز عرفہ. اگر مناجات کے ساتھ آپ کی فزیکل روزہ رکھنے سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دو, اس کو درک کرو. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کم از کم جو لاہوریوں کے سامنے وہ میں ٹائم پھر بہت کم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ منرل چیزیں استعمال کرو, منرل زمین سے اگنے والی. آئے دن بڑھ رہے ہیں آپ کے پیزے کے قسمیں جو ہیں, یہ آپ کی فزیکل لائف کو اب سیٹ کر دیتی ہیں. یہ چیزیں آپ کے بدن کے لیے بعض ایسی ہیں جن کو آپ بڑا شوق سے کھاتے ہیں اور زہر ہیں. ورزش ضروری ہے, کھانا ٹھیک ہو, ورزش ضرور شامل ہو آپ کی, اس کے اسلام روایات میں ترغیب دیتا ہے. سونے کا سسٹم ٹھیک ہو.
اب والے شب میں سوئیں، 2 بجے تک 2:30 بجے تک جو ڈرامہ اور فیس بک اور فلم چلتی رہتی ہے جب، تو پھر صبح نماز صحیح ادا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا IQ، انٹلیکچوئل کویشنٹ۔ جب کوئی کام کر رہے ہو تو اس وقت اس کی طرف توجہ دیں، فوکس کریں۔ ہمارے بعض بچے زندگی میں ناکام ہیں، ان کا فیوچر نہیں بن رہا، اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو ایسا سبجیکٹ چوز کر کے دے دیا پڑھنے کے لیے جو اس کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وہ سائنس میں چلتا ہے، انہوں نے آرٹ میں اس کو بھیج دیا ہے، وہ آرٹ میں کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے اس کو۔ یہ ہر روز، ہر کلاس میں، ہر مرحلے میں، ہر تحقیق میں، ہر پریزنٹ میں یہ ابسنٹ ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ فوکس کریں، دیکھیں آپ میں کون سی صلاحیت ہے اور اس کام میں اس وقت اسی کی طرف توجہ دیں۔ گزرے آگے، ایموشنل EQ۔ اب بہت سارے معاشرے میں ہمارے جو مریض ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں۔ روایات نے اتنی زیادہ روایات ہیں اس سلسلے میں، اگر ان پر عمل کیا، جس میں جو آدمی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، شب نیمہ شعبان آ رہی ہے، شب قدر، ہر شخص بخشا جائے گا، لیکن جس کے دل میں کسی مومن کا کینہ ہے اس کی دعا ہٹ ہٹ کے دیوار پہ لگتی رہے گی۔ معاف کرنا سیکھیں، غصے پر کنٹرول کریں، وگرنہ یہ آپ کا یہ کیوں صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اسپرچول پر جب وہ پہنچتے ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ مقدر کے سکندر ہیں، آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جن کو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن علی ہے۔ یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر ہیں یا ٹیچر ہیں، آپ کا ہدف بلند ہونا چاہیے۔ یہاں تک بہت اچھی بات ہے۔ بلند کیا؟ ظاہر ہے مطلب ایک یعنی ہدف باز کا جاب کرتے ہیں بہت اچھا، بزنس کرتے ہیں بہت یعنی خون پسینہ خون جگر لگا کر، کس لیے؟ شادی ہو جائے، بچے پڑھ جائیں، مکان بن جائے، فارچونر کا مالک بن جاؤں۔ ہمارے نزدیک تو بڑے مقصد یہی ہیں۔ یہاں آ کر پروفیسر صاحب کو بریک لگ جاتی ہے۔ اس کے آگے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ مناجات شعبانیہ اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ان کو پڑھیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ مناجات وہ ہے شعبان والی مناجات جو تمام ائمہ نے پڑھی ہیں، تمام اہل البیت نے پڑھی ہیں۔ آپ کو سکون اس وقت ملے گا جب آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، وہ ایک محاورہ ہے پنجابی میں، سریکی میں، کہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، جس کی جگہ آشیانہ ہے ماں کا، وہ اگر آشیانے سے گر جائے پھر اس کے سامنے اس کو کائنات کی ساری فیسلٹیز زندگی کی مہیا کر دیں، اس کا گریہ نہیں رکتا، اس کا تڑپنا نہیں رکتا، اس کی چیخیں نہیں رکتی۔ یہ قلب، یہ جو دل ہے، یہ عرش الرحمن ہے۔ بارہا یہ روایت عرض کیا ہے کہ خدا کو اگر ڈھونڈنا ہے تو زمین اور آسمان کی وسعتوں میں نہیں ملے گا آپ کو، محدود نہیں ہے وہ، لیکن کسی جگہ پر ڈھونڈنا ہو تو شکستہ دل ہے۔ اس دل کو اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ سرگوشی، اللہ کے سامنے اپنے دکھوں کو بیان کرنا،
یہ مناجات والا کویشن جب آپ کی زندگی سے مفقود ہے، آپ کو کائنات کی ساری سہولیات مل جائیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ دعائے کمیل جا کے پڑھیں، میرے اللہ میں جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیرا فراق برداشت نہیں ہوتا۔ صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک۔ یہاں امیر المومنین فرما رہے ہیں الہی اجعلنی مما نادیتہ فاجابک۔ جب آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں پہلے یہ شروع ہوتی ہیں یہاں سے، میرے اللہ واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا ندیتک واقبل علی اذا ناجیتک۔ میری دعا سن، میری ندا سن، میری طرف رخ موڑ، میں تجھے اپنے دکھ سنانے آیا ہوں۔ یہ مرحلے ہیں، خطبہ اول کا ٹائم اوپر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہی مناجات میں آگے مرحلہ آتا ہے کہ یہاں بندہ چپ ہو جاتا ہے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہوں، اب تو ندا دے، اور وہ مرحلہ